بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، پیچھے ہمارے روزوں کے مسائل پر گفتگو چل رہی تھی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ روزے کی قضا۔ نمبر 1، کسی عذر سے روزہ قضا ہو گیا تو جب عذر جاتا رہے جلد ادا کر لینا چاہیے۔ زندگی اور طاقت کا بھروسہ نہیں۔ قضا روزوں میں اختیار ہے کہ کنٹینیوسلی رکھے یا ایک دو کر کے رکھے۔ نمبر 2، اگر مسافر سفر سے لوٹنے کے بعد یا مریض تندرست ہونے کے بعد اتنا وقت نہ پائے کہ جس میں قضا شدہ روزے ادا کرے تو قضا اس کے ذمہ لازم نہیں۔ سفر سے لوٹنے اور بیماری سے تندرست ہونے کے بعد جتنے دن ملیں اتنے ہی کی قضا لازم ہوگی۔ سحری کے اوپر بات کرتے ہیں۔ روزہ دار کو آخر رات میں صبح صادق سے پہلے سحری کھانا مسنون اور باعث برکت و ثواب ہے۔ نصف شب کے بعد یعنی آدھی رات کے بعد جس وقت بھی کھائیں سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بالکل آخر شب میں کھانا افضل ہے۔ اگر مؤذن نے صبح سے پہلے اذان دے دی تو سحری کھانے کی ممانعت نہیں جب تک صبح صادق نہ ہو جائے۔ سحری سے فارغ ہو کر روزے کی نیت دل میں کر لینا کافی ہے، اور زبان سے بھی یہ الفاظ کہہ لے تو اچھا ہے۔ یہ دعا ہے روزہ رکھنے کی۔ بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ اب افطاری کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آفتاب کے غروب ہونے کا یقین ہو جانے کے بعد افطار میں دیر کرنا مکروہ ہے۔ آفتاب کے غروب ہونے کا یقین ہو جانے کے بعد افطار میں دیر کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، جب ابر وغیرہ کی وجہ سے اشتباہ ہو، شک ہو جائے تو 2-4 منٹ انتظار کر لینا بہتر ہے، اور 3 منٹ کی احتیاط بہرحال کرنا چاہیے۔ کھجور اور چھوارے سے افطار کرنا افضل ہے، اور کسی دوسری چیز سے افطار کریں تو اس میں بھی کوئی کراہت نہیں۔ افطار کے وقت یہ دعا مسنون ہے، یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ اور افطار کے بعد یہ دعا پڑھے: ذهب الظمأ وبطلت العروق وسمت الاجر انشاءاللہ۔ اب تراویح کے اوپر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، رمضان المبارک میں عشاء کے فرض اور سنت کے بعد 20 رکعت سنت موقدہ ہے۔ تراویح 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے۔ نمبر 2، تراویح کی جماعت سنت علی الکفایہ ہے۔ محلے کی مسجد میں جماعت ہوتی ہو اور کوئی شخص علیحدہ اپنے گھر میں اپنی تراویح پڑھ لے تو سنت ادا ہو گئی، اگرچہ مسجد اور جماعت کے ثواب سے محروم رہا۔ اور اگر محلے ہی میں جماعت نہ ہوئی تو سب کے سب ترک سنت کے گنہگار ہوں گے۔ نمبر 3، تراویح میں پورا قرآن مجید ختم کرنا بھی سنت ہے۔ کسی جگہ حافظ قرآن سنانے والا نہ ملے، یا ملے مگر سنانے پر اجرت و معاوضہ طلب کرے تو چھوٹی صورتوں سے نماز تراویح ادا کریں۔ اجرت دے کر قرآن نہ سنیں، کیونکہ قرآن سنانے پر اجرت لینا اور اجرت دینا حرام ہے۔ نمبر 4، اگر ایک حافظ ایک مسجد میں 20 رکعت پڑھ چکا ہے، اس کو دوسری مسجد میں اسی رات تراویح پڑھنا درست نہیں ہے۔ نمبر 5، جس شخص کی 2-4 رکعت تراویح کی چھوٹ گئی ہو تو جب امام وتر کی جماعت کرائے اس کو بھی جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، اپنی باقی ماندہ تراویح بعد میں پوری کر لے۔ نمبر 6، قرآن کریم کو اس قدر جلدی پڑھنا کہ حروف کٹ جائیں بڑا گناہ ہے۔ اس صورت میں نہ امام کو ثواب ملے گا نہ مقتدی کو۔ جمہور علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ نابالغ کو تراویح میں امام بنانا جائز نہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ تھے روزوں کے مسائل، تراویح کے مسائل، سحری افطار کے مسائل۔
تو اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا بہت احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری عبادات میں جان پیدا ہو جائے، اور اللہ پاک ہمیں رمضان کی خوب قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نہیں بھی اگلا سال اگلا رمضان کس نے دیکھا، کون دیکھتا ہے، تو اللہ پاک ہمیں ان اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جو اس دنیا میں آنے کا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔